بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 8 ہجری، جنگ حنین اور فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ میں جیسا کہ آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ اس صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑے اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑے۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جان بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قُل رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 اور آیت 80۔ اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کچھ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا۔ واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ مکہ معظمہ کے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا گیا۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتہ بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافر ٹوٹ پڑے، وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے، بہت سے قتل ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورہ توبہ پارہ 10 آیت 25۔ خدا تعالی نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرور ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ پارہ 10 اور آیت 26۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی
اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کم ہو تب بھی اور زیادہ ہو تب بھی، جبھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غزوہ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، اور پھر یہ سال ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔